بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کی صورتیں اور ان کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ نور ہے۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے اور ایک اس کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، تو اللہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ مظہری باہ والا معروف القرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ قرآن مجید میں کوئی اس کی مثل کوئی دوسری صورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک دروازہ زوردار کھلنے کی آواز سنی، سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ کھولا گیا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہ ہوا۔ اس نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ کو دو نور مبارک ہوں جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا ہوئے، ایک سورہ فاتحہ کا نور اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ جو بھی یہ دو آخری آیات پڑھے گا اس سے اس کی مانگی ہوئی کوئی چیز ضرور ادا کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں جادو، آسیب اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں اس سورت کی اہمیت کا ذکر ہے اور اس کے پڑھنے کا حکم وارد ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی بروز قیامت سفارش کرے گی۔ چنانچہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ دونوں نورانی صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے سائبان یا دو بادل پر کھولے ہوئے پرندوں کی طرح ہوں، اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ سورۃ الہود آخرت کی یاد دلانے والی سورت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات بنی اسرائیل اور زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے والے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لی، اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ بروز جمعہ نماز فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں الف لام میم، سورہ تنزیل، الف سجدہ اور الدہر کی قرات فرمایا کرتے تھے۔ سورہ فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز سے عزیز تھی۔ چنانچہ زیاد بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا لیکن آپ نے جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر کی ماں اسے روئے، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ سوال کیا لیکن آپ نے انہیں کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے خوف تھا کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو۔ بہرحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر آج رات ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فتح کی تلاوت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت ہمیشہ سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ ملک اپنے پڑھنے والوں کی بروز قیامت سفارش کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جو اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورۃ ملک ہے۔